أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ ہم آج کا ایمان کا بیان ہمارا چل رہا، ہم ایمان کی حدیثیں اور جتنا سمجھ میں آ رہا بیان سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے کی توفیق اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے کہ اس کے دل سے یقین رکھتا ہو کہ کلمہ شہادت ضرور اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص ان دونوں باتوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ملے گا تو وہ جنت میں اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، خواہ اس کے اعمال نامہ میں کتنے ہی گناہ ہوں۔ شارحین یہ دیگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس حدیث سے اور اس جیسی احادیث کا مطلب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس کے اعمال نامہ میں گناہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر یا گناہوں کی سزا دے کر۔ یعنی کہ اس دو طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنا وہ کریں گے۔ اگر بندہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یا تو اپنے فضل سے معاف فرما کر جنت میں بھیجیں گے یا تو گناہوں کی سزا دے کر۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ جنت میں داخل ہو یا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کی زبان اس کلمہ طیبہ کو کثرت سے کہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی ہو اور دل کو اس کلمہ کے کہنے سے اطمینان ملتا ہو تو ایسے شخص کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانیاں بتائی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو ہمیں دل سے یقین کرنا اور دل سے ماننا اور اس کی وحدانیت کا یعنی کہ اللہ ایک ہے، اس کو ہمیں دل سے اقرار کرنا، دل سے کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اس حالت میں موت آئے کہ وہ پکے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے میں سوار تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدی، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر ایسے شخص کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں تاکہ جو وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ کر جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، وہ اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کرتی۔ حضرت جن حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا مذکور ہے، ان جیسی احادیث کے دو مطلب ہی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوزخ کے عذاب سے نجات مراد ہے، یعنی کفار مشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، برے اعمال کی سزا کے لیے کچھ وقت دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے انداز میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے سچے دل سے اور سوچ سمجھ کر یہ شہادت دی، اس کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سبب کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ حضرت رفاعہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سچے دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر اپنے اعمال کو درست رکھتا ہو، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت ایاز انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی عزت والا قیمتی کلمہ ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا رتبہ ہے اور مقام حاصل ہے۔ جو شخص اسے سچے دل سے کہے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو اسے جھوٹے دل سے کہے گا تو یہ کلمہ دنیا میں تو اس کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سے باز پرس فرمائیں گے۔ جھوٹے دل سے کلمہ کہنے پر جان و مال کی حفاظت ہوگی، کیونکہ یہ شخص ظاہری طور پر مسلمان ہے، لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نہ اسے قتل کیا جائے گا نہ اسے مار لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان تصدیق کرتا ہو، تو اس کو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری لو اور دوسروں کو بھی خوشخبری دے دو، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میری پیاری عزیز بہنیں، مائیں، میرے پیارے بھائی، اتنا فائدہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کا۔ ابھی جتنی حدیثیں میں پڑھ رہی ہوں، جتنی حدیثیں چل رہی ہیں، سب لا الہ الا اللہ کے اقرار پہ ہیں۔ دیکھیے ہم پر اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں، کتنے رحم و کرم کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جنت کی نعمتیں تو بے شمار ہوں گی، کون نہیں جنت میں جانا چاہے گا۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں سونے کی پانی کی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اور اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ حضرت عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہو، اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا اور صاحب مال تھا تو زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو کفر و شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن رکھا، اور کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً اس کے لیے مغفرت ضرور ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ کیا تم نے رات کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اسے عذاب نہ دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور نہ کسی کو قتل کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان دو گناہوں کا بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا حاضر ہوگا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی کا ناحق خون میں ہاتھ نہ رگے ہوں، تو وہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خالق ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں جو تم کو آسمان و زمین میں روزی پہنچاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو روزی پہنچاتے ہیں، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، اس کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اچھا تو یہ بتاؤ، جو منی تم عورتوں کی رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر تو یہ بتاؤ، زمین میں جو بیج ڈالتے ہو کیا تم اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھا پھر تو یہ بتاؤ، جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے خاص رحمت کو اس طرح جن کے ذرائع سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں، وہی جاندار کو جان دینے والے اور بے جان کو بے جان کرنے والے ہیں، اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ تو وہی تو اللہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اور کس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالنے والے ہیں، اسی رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے، ان کی رفتار کی حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے جو بڑی قدرت اور بڑے علم والے ہیں۔ اور اس نے تمہارے فائدہ کے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا کے راستہ معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان کے لیے جو صحیح سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے راستے پر مکمل چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ تم سب کچھ سننے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی رحمت کے محتاج ہیں۔ اے میرے پروردگار ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی محبت، اپنا ذکر پیدا فرما دے، اخلاص والی زندگی پیدا فرما دے، ہمارے ہر کام کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی یا گناہ ہو گیا ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر والوں اور رشتہ داروں تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، جن کے دل غمگین ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحمان الرحیم، یا رب کریم، یا اے ساری کائنات کے مالک، ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما دے، نیک اعمال کی توفیق دے، برے کاموں سے بچا لے، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت اور فضول باتوں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، اے رب رحیم ہمیں حسد اور کینہ سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نفرت سے بچا لے۔ اے اللہ آپ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ جو میرے بھائی بہن اس دعا میں شامل ہیں، اے اللہ سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی عطا رہے ایمان اور عافیت کے ساتھ عطا فرما، اور جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر۔